میں ایک اہم فقہی مسئلہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ عید الفطر ایسے ماحول میں آ رہی ہے کہ مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑا وقت ابتلا ہے اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے مسجدوں کی بندش کو دیکھ کر اور کعبۃ اللہ کی حرم شریف کی بے رونقی دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ اس کو جلدی ختم فرمائے۔ اس سلسلہ میں یہ مسئلہ زیر بحث ہے علماء کے کہ کیا عید گھروں میں ادا کی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ عید کی وہی شرائط ہیں جو جمعہ کی ہیں، کہ جس پر جمعہ لازم ہے اس پر عید بھی ہے، اور جس پر جمعہ لازم نہیں اس پر عید بھی لازم نہیں۔ صرف فرق یہ ہے ایک کہ جمعہ کے اندر خطبہ شرط ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے خطبہ شرط نہیں، اس کے لیے خطبہ سنت ہے۔ تو باقی شرائط وہی ہیں۔ تو ان شرائط میں سے جس شرط کے اوپر بحث ہو رہی ہے وہ ہے اذن عام، کہ اذن عام کہ سب لوگ آ کر شریک ہو سکیں۔ یہ بھی جمعہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے احناف کے نزدیک، لہٰذا عید کے لیے بھی یہی شرط ہے پھر، کیونکہ شرائط دونوں ایک طرح کی ہیں۔ تو جیسے اذن عام کے بغیر جمعہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی اذن عام کے بغیر نماز عید بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس بارے میں سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جہاں کوئی یسر پیدا ہو سکے وہ کرنا چاہیے۔ ان الدین یسر یرید اللہ بکم العسر ولا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ یہ میرے ہاتھ میں الفقہ الاسلامی و ادلتہ کتاب ہے، اس کی دوسری جلد ہے، دکتور وہبہ زحیلی کی، بڑی معروف کتاب ہے، دارالفکر بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں وہ فرما رہے ہیں صفحہ نمبر 277 پر کہ امیر کا ہونا اور اذن عام کا ہونا یہ وہ دو شرطیں ہیں کہ جو احناف نے لگائی ہیں۔ اشترط الحنفیۃ ہذین الشرطین، احناف کے ہاں یہ دو شرطیں ہیں۔ الاول ان یکون السلطان، کہ سلطان موجود ہو، او من یأذن لہ، یا جس کے لیے امام یعنی سلطان اجازت دے، یہ پہلی شرط۔ والثانی الاذن العام وہو ان تفتح ابواب جامع، کہ جامع مسجد کے دروازے سب کے لیے کھول دیے جائیں۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ ولم یشترط غیر الحنفیۃ ہذین الشرطین، اور احناف کے سوا کسی امام نے یہ شرط نہیں رکھی ہے۔ تو باقی تین امام اس شرط کو نہیں لگاتے کہ اذن عام ہونا چاہیے، یعنی امام احمد بن حنبل اور امام مالک اور امام شافعی علیہ رحمہ۔ میں کہتا ہوں عند العذر، جیسے مفقود الخبر کے بارے میں عمل کیا جا سکتا ہے امام مالک کے فتویٰ کے اوپر کہ 4 سال کے بعد میں مفقود الخبر کی بیوی کو متعلقہ شمار کر لیا جائے اور نکاح ختم کر دیا جائے، اور اس یعنی حاکم نکاح ختم کر دے اور اس کو ہم طلاق بائن کی شکل میں لے لیں گے۔ تو جب پوری امت کا عذر درپیش ہو، ایک عورت کے عذر کے لیے غیر امام کے قول پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے، تو پوری امت کے عذر کے لیے غیر امام کے قول پر فتویٰ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اور اسی لیے اس رمضان المبارک کے اندر یو کے بھر میں پورے انگلینڈ کی مساجد کے اندر ائمہ کرام نے عید کی نماز پڑھی ہے، یعنی اپنی کمیٹی ممبران کے چند افراد کے ساتھ 5-6 آدمیوں کے ساتھ
سب نے جمعہ پڑھا ہے، پڑھ رہے ہیں اور پڑھیں گے جب تک کہ یہ کورونا ختم نہیں ہوتا۔ تو اذن عام کے بغیر اگر جمعہ سارے علماء پڑھ رہے ہیں تو عید کیوں نہیں پڑھ سکتے جناب؟ وہی چیز ہے، مسجد ہو یا غیر مسجد ہو، جب اذن عام نہیں تو پھر مسجد ہو یا غیر مسجد ہو ایک ہی چیز ہے۔ اگر مسجد ہے اور اذن عام نہیں ہے، چند افراد ہیں، تو پھر وہ ایسی ہے جیسے کہ آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا اس بارے میں علماء کرام غور و فکر کریں۔ میں صرف اپنی رائے دے رہا ہوں کہ اگر کہیں گنجائش پیدا ہوتی ہے تو وہ کرنی چاہیے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ خود اذن عام جو صرف احناف نے شرط لگائی ہے، خود احناف کے اندر بھی یہ متفق علیہ نہیں ہے، یہ مختلف فی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ در مختار ہے اور اس کی شرح رد المحتار، اس کی بھی دوسری جلد ہے میرے ہاتھ میں، اور اس میں وہ فرما رہے ہیں صفحہ نمبر 161 پر کہ اوپر در مختار کے اندر اذن عام کو ذکر کیا گیا، والسابع الاذن العام کے 7ویں شرط ہے اذن عام، اور نیچے لکھتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَمْ يُذْكَرْ فِي ظاہر الروایہ، کہ یہ شرط ظاہر الروایت میں ذکر نہیں کی گئی، یعنی وہ 6 کتابیں کہ جو حضرت امام اعظم کے اقوال پر مشتمل ہیں، جامع صغیر اور جامع کبیر اور دیگر، ان کے اندر یہ روایت نہیں آئی ہے۔ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْهِدَایَةِ، اور اسی لیے صاحب ہدایہ نے اذن عام کو ذکر نہیں کیا۔ اور اسی طرح میں نے مطالعہ کیا، میں نے فتاوی عالمگیری کو دیکھا، میں نے فتاوی خانیہ کو دیکھا، ان کے اندر بھی اذن عام کو ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اذن عام باقی 3 ائمہ کرام کے نزدیک تو شرط ہے ہی نہیں، ہے تو صرف احناف کے ہاں ہے، اور خود احناف کے ہاں بھی سب کے ہاں ہے نہیں، سب اس پر متفق نہیں ہیں احناف۔ اب صاحب ہدایہ جو ہمارے ہاں کتب درسیہ میں سے فقہ کی سب سے معتبر کتاب ہے، انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ تو جو فقیہ اس کو ذکر نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو شرط نہیں مانتا۔ اگر وہ اس کو شرط سمجھے تو اس کو ذکر کرے، ان کا ذکر نہ کرنا ھذا یدل علی ان ھذا الشرط عندہ غیر معتبر۔ تو جب فقہائے احناف کے نزدیک خود اذن عام متفق علیہ نہیں ہے تو پھر اتنی سختی کرنے کا کیا معنی ہے؟ اس لیے اس مجبوری کے عالم میں ہم کوئی خوشی سے نہیں کر رہے، یہ بات ہم بڑے دکھ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ایسا ماحول بن گیا ہے کہ مسجدیں ساری لاک اپ ہیں۔ تو لہٰذا اگر گھروں کے اندر بھی جمعہ کا اہتمام کیا جائے، چند احباب جمع ہو جائیں، جمعہ کے لیے تو خطبہ بھی ضروری ہے، تو وہ چند آیات پڑھ دیں، کچھ خطبہ پڑھ دیں اور نماز کروا دیں تو وہ ہو جائے گی۔ آپ اس کی مثال یہ لیں کہ پوری دنیا کے مسلمان ممالک جو ہیں ان میں جیلوں کے اندر جمعے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو جیلیں ہیں بڑی بڑی، ان میں کئی ہزار لوگ قیدی جو ہیں وہ جمعہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں جمعہ ادا ہو رہا ہے، جمعہ پڑھایا جا رہا ہے۔ تو کبھی کسی نے اس کو ناجائز کہا ہے؟ نہیں۔ تو یہ ایک طرح کا تعامل ہو گیا، حالانکہ وہاں اذن عام نہیں ہے، باہر سے کوئی بندہ جا کے وہاں جمعہ نہیں پڑھ سکتا، صرف قیدی ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ان کو ساتھ میں احتیاطی زور پڑھنی چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال اذن عام جو ہے اس پر کلام ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ عید والے دن لوگ اپنے گھروں کے اندر
اس طرح سے عید ادا کر سکتے ہیں کہ کم از کم 3 آدمی تو ضرور ہوں امام کے سوا، وہ نماز عید پڑھا دیں 2 رکعتیں، جس طرح کہ 6 تکبیریں زائد کر کے پہلی رکعت کے اندر 3 تکبیریں تکبیر تحریمہ کے بعد، جیسا کہ ہمیشہ سے عوام سنتے آ رہے ہیں، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھوں کو بلند کر کے، اس طرح سے۔ اور خطبہ شرط نہیں ہے، خطبہ شرط نہیں ہے، خطبہ سنت ہے تو خطبہ بھی دے دیں، نماز کے بعد کھڑے ہو کر کچھ آیات مقدسہ تلاوت کر دیں اور پھر بیٹھ جائیں، پھر اٹھ کے پھر چند آیات پڑھ دیں، اور اگر کوئی ساتھ میں درود پاک اور کچھ اذکار یاد ہیں تو وہ بول دیں، اور ساتھ میں تکبیر تشریق جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو ہے یہ پڑھ دیں تو یہ خطبہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ میری ایک رائے ہے، اور ان کان حقا فمن عند اللہ و ان کان خطأ فمنی، یہ میں نے عرض کیا ہے۔ احکم الحاکمین ہمیں دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اس کرونا مرض سے جلدی پورے عالم انسانیت کو آزاد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔